بشرا بارہ کنڈی لائی ہو؟ نہیں کوئی لوڑ نہیں، بس ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے دنیا والیاں نو وانت فیہم، میرے محبوب تھوڑا وجود پاک انہاں اندر موجود ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے انہاں نو وہم یستغفرون، اور یہ دنیا تے رہ کے استغفار کردے ہون۔ اللہ تعالیٰ دا یہ اٹل اعلان ہے، دو ٹوک اعلان ہے کہ کائنات دے لوگ جب تک استغفار کردے رہن گے میرے ولو انہاں تے عذاب نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ علماء دی محفل ہے، بڑی پاکیزہ، نورانی، ایمانی اور مبارک محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے کول حدیث دی بہت بڑی کتاب جدے اندر ساریاں کتاباں دیاں حدیثاں روایتاں جنہ دی تعداد تقریباً 6200 ہے، 6200 احادیث تے مشتمل کتاب مشکات المصابی۔ یہ دے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الدعوات، باب ما یقول عند الصباح والمساء والمنام، اور اس باب دی دوسری فصل الفصل الثانی، اور راوی حضرت ابان بن عثمان رحمت اللہ علیہ۔ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب تشریف فرمانے حافظہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح شیخ سلیم احمد عابد یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اور مولانا عبدالرشید صاحب اور ساجد صاحب، اور اسی طرح بھائی بلال تبسم صاحب، اور مولانا حافظ قاری ہارون یاسر صاحب، اور ساڑھے دوسرے معزز علماء کرام، انہاں دی موجودگی اندر میں ایک حدیث سنا لگیاں، اور ساڑھے حکیم صاحب، حکیم بلال صاحب انہاں دی، اور حافظ سلمان ربانی صاحب، انہاں سارے دی موجودگی اندر میں ایک حدیث سنا لگیاں۔ حضرت ابان بن عثمان رحمہ اللہ۔ کرونا بہت بڑا اج کل دا مسئلہ ہے، انہاں دنوں دا کرونا بہت بڑا مسئلہ ہے، موذی مرض دن با دن پھیلدا جا رہے ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ یہ دے تو سانو محفوظ فرمائے، آمین۔ ساڑے بچیاں نو، ساڑے مرداں نو، ساڑی عورتاں نو، بزرگاں نو، ساڑے حکمراناں نو اللہ تعالیٰ سب دی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابان بن عثمان رحمہ اللہ فرماندے نے کہ میں اپنے باپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سنیا، وہ فرماندے نے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان در فشام وچوں سنیا، آپ فرماندے سن کہ جیڑا بندہ صبح نماز تو بعد اے دعا 3 دفعہ پڑھدا ہے نا، 3 دفعہ، بسم اللہ الذی، بات نوٹ کرنے والی ہے میرے ناظرین، میرے پیارے سامعین، آپ نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میں شروع کرنا اللہ دے پیارے نام نال
لا یضر مع اسمہ شیء جدے نام نال کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، نہ زمین آسمانہ اندر نہ زمینہ اندر، وہو السمیع العلیم، وہ اللہ خوب سندا ہے تے خوب جاندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا صبح پڑھدا ہے نا انہو لن تضرہ شیء حتی یمسیا، صبح تو لے کے شام تک دنیا دی کوئی چیز او دا وال بھی ونگا نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، او کرونا ہوئے تے پاویں او ڈینگی ہوئے تے پاویں او کینسر ہوئے تے پاویں او فالج ہوئے تے پاویں کوئی بھی بیماری ہوئے تے کوئی بھی آفت ہوئے، کوئی بلا ہوئے، کوئی وبا ہوئے، میرے محبوب دا فرمان ہے سارا دن او بندہ اللہ دی حفاظت وچ آ جاندا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیوں جی؟ علماء موجود نے، میرا ایمان ہے ساری دنیا دیاں گلاں، کیوں جی شیر پنجاب صاحب، ساری کائنات دیاں گلاں غلط ہو سکدیاں نے، پر پیارے محبوب دی نکلی زبان چوں نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں آخری بات کرنے لگیا، وہ سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ جو نبی پاک عزت فرما کے جا رہے سن، سراقہ نے تعاقب کیتا، وہ کہندا ہے میں حملہ کیتا پھر کیتا ہیں تے میری سواری لک تک زمین وچ تس گئی، میں ڈگ پیا، میں نبی پاک دی منتاں کرنا پیاریو مینوں معاف کر دیو۔ وہ نبی بڑا مہربان سی، بڑا رحیم سی، میں جدوں معافی منگی سرکار نے مینوں معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، صرف معاف ہی نہیں کیتا، کلمہ بھی پڑھا دیتا تے نال جاندیا جاندہ میں نے خوشخبری بھی سنا دیتی، پشین گوئی بھی سنا دیتی۔ فرمایا کیف بک اذا لبست سواری کسرا، سراقہ ایک ویلا آئے گا دنیا دی سب تو وڈی سلطنت کسرا میرے صحابہ اون دے ٹوٹے کرن گے، اون دے خزانے آن گے، سونے دے کنگن آن گے، سراقہ ہاتھ تیرے ہون گے تے کنگن کسرا دے ہون گے۔ سراقہ نے گل پلے بن لئی، سراقہ بیمار ہو گیا۔ ایک دفعہ نا سراقہ بیمار ہو گیا، تاریخ دیا کتابیں چ لکھے ہے، ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا، حکیماں نے لا علاج قرار دے دیتا۔ سراقہ دے گھر والے رو رہے نے، کہندے نے سراقہ نو تھوڑی جی ہوش آئی، کہندا ہے گھر والے ہو کیوں روندے ہو؟ کہندے نے بابا جی تو ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا ہے۔ سراقہ نے ایک ہی گل کیتی جڑی سونے دے پانی نال لکھن دے قابل ہے۔ سراقہ آندا ہے اور نہ روو، اور میرے گھر والے ہو نہ پریشان ہو، کذب الاطباء وصدق رسول اللہ، اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اور ڈاکٹراں نے جھوٹ بولے ہے، میرے محمد دی زبان وچ جو نکلا ہے وہ حق ہے۔ اور حالی تک تے کسرا فتح نہیں ہویا، خزانے آئے نہیں، میں کنگن پائے نہیں، میرے موت کیویں آ سکتی ہے؟ تو اس نبی دا فرمان ہے شام تک کوئی کرونا شرونا انہوں نہیں لگ سکتی، اگر شام نو پڑے گا تے صبح تک پوری رات اللہ دی پناہ وچ آ جائے گا۔ یہ بہت بڑا حل، بہت بڑا علاج ہے جو میرے محبوب دی زبان چوں نکلے ہے۔ یہ ہوئی راوی عبان بن عثمان مولانا منظور صاحب، ایک دفعہ نا انہوں نے بڑھاپا فالج ہو گیا، بڑھاپے اندر فالج، ایک بندہ ویکھن لگ پیا انہاں ول، فرماندے نے مینوں پتہ ہے تو کیوں ویکھ رہا ہے؟ فرماندے نے حدیث مصطفیٰ دی سچی ہے، فرمان سرکار دا حق ہے، اور سونے میں اج پڑھنا ہی بھول گیا سا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بہترین علاج ہے، یہ یاد کر لو، اپنے بچیاں نو یاد کراؤ، جڑے بچے نہیں پڑھ سکتے یاد نہیں کر سکتے انہوں نے آپ پڑھ کے دم کر دیا کرو، کیوں جی دم تے کر سکنے ہیں نا، کیوں جی مولانا شیخ سلیم عابد صاحب دم، انہوں نے پڑھ کے دم کر دیا کرو۔ بسم اللہ الذی، ہن میں ایک شیر پنجاب صاحب دے حوالے کرن لگیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا فرمان گے اللہ تعالیٰ اس موذی بلا تو وبا تو سڑی جان چھڑائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء ماشاء اللہ، فی الدنیا والآخرہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ برادرم عزیزم محترم مکرم،
حافظ القرآن، حافظ الحدیث، حافظ المشکات، حافظ البخاری، محترم جناب حافظ اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اپنے مرکز چونیاں دے اندر جو کلمات انہوں نے ادا کیتے نے اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات پاک دے ارشادات مبارک سنائے نے اور نبی علیہ السلام دی زبان دی سچائی مبارک اور صفائی مبارک اور اچھائی مبارک دا ذکر فرمایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں اس موقع تے حضرت حافظ صاحب واسطے دعا بھی کرنا، جس طرح اج انہوں نے 13واں پارا الحمدللہ اس مرکز دے اندر فجروں بعد 8 تو 8:30 تک 8:45 تک الحمدللہ ہر روز قرآن پاک دی دا ایک پارا جڑا وہ اللہ دی توفیق نال سنایا جاندہ ہے، پڑھیا جاندہ ہے۔ تو حافظ صاحب نو یہ اللہ پاک نے توفیق بخشیے۔ میں تھے یہ بھی اپنے تمام سامعین جو سن رہے نے اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے نے انہوں نے میں ایک گزارش کراں گا، ایک حرف پڑھیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماندے نے، اور الف لام میم اگر پڑھیا جائے تو اللہ پاک 30 نیکیاں عطا فرماندے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا فرمان پا کے۔ تو جتھے پورا پارا ہی قرآن پاک دا تلاوت کیتا جائے کنیاں برکات دا نزول ہوندا ہے، اور کس قدر اللہ رب رحمان راضی ہوندے نے، اللہ پاک دیاں کس قدر رحمتاں نازل ہوندیاں نے۔ تو حضرت حافظ صاحب نے جس طرح اپنے ملک واسطے، فوج واسطے، پولیس واسطے، حکمرانوں واسطے اور علماء، خطباء اور مراکز، مساجد اور تمام محکمیاں واسطے بلکہ عالم اسلام واسطے دعا کیتی ہے۔ میں اس سلسلے دے اندر حصہ پانا چاہنا کہ دعا کرنے ہیں سارے مل کے، کیونکہ اللہ دا نام برکتاں والا ہے، اور اللہ پاک دا نام اس قدر برکتاں والا ہے کہ جس طرح قرآن کریم دے اندر رب رحمان نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اور کسی اللہ کریم نے اس طرح اعلان فرمایا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کسی اللہ رب العالمین نے اس طرح ذکر فرمایا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام۔ تیرا نام لے ٹل جاندیاں بھلاواں نے، تیرا نام لے ٹل میرے مالک سونیا، خالق سونیا، جبار ستار قہار، احد سونیا، سمد سونیا، غفور سونیا، ودود سونیا، رحیم سونیا، تیرا نام لے ٹل جاندیاں بھلاواں نے، تیرے نام وچ اللہ شفاواں ہی شفاواں نے، تیرا نام لے ٹل جتھے تیرے نام دا ورد کیتا جامدا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جتھے تیرے نام دا ورد کیتا جامدا،
سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی جتھے تیرے نام دا ورد کیتا جامدا رحمت دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے تیرا نام لیا ٹل ماشاءاللہ جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا ٹل اللہ اللہ جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا ٹل آمینہ دا لال سانو جان تو عزیز سونے دیاں بیویاں جو ساڈیاں او ماواں نے تیرا نام لیا ٹل تکبیر نعرہ تکبیر جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا خوہ وچوں کڈ کے تو تخت تے بٹھایا سی فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون خوہ وچوں کڈ کے تو تخت تے بٹھایا سی ہتھی جنوں سٹیا سی سکیاں پراواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں جتھے تیرے نام دا ورد کیتا جامدا رحمت دا مرکز بن جاندیاں او تھاواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا ٹل گل سن والی جے اللہ ساڈا کتنا مہربان ہے آمینہ دلال سانو جان تو عزیز ہے سونے دیاں بیویاں جو ساڈیاں او ماواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا ٹل آج الحمدللہ جڑا پیغام پورے عالم اسلام تے جا رہا ہے اور چونیاں دی اس مرکزی مسجد جو اللہ پاک نے حافظ صاحب نو مرکز عطا فرمایا ہے یہ وچوں یہ پیغام نشر کیتا جا رہا ہے اور جیڑا بندہ قرآن اور نبی علیہ السلام دے فرمان پاک تے قرآن پاک تے عمل کردا ہے اللہ پاک انہوں تمام معاملات اس دے آسان اللہ کریم فرما دیندے نے سونے دی زبان سچی بڑی ہے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں بھائیوں نبی علیہ السلام دی زبان پاک وچ سچائی بڑی ہے دل نبی دے احسان الہی ظہیر صاحب گل سنن والی جے یزدانی کیسٹ ہاؤس والوں یزدانی سی ڈی سینٹر والوں یہ پیغام جناب نشر ہوئے گا پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان پاک کتنی سچی ہے صدقے جاواں دل نبی دے شیخ سلیم عابد سلیم عابد یزدانی صاحب گل سن والی جی حافظ عبد الرشید ساجد صاحب توجہ فرمانا ذرا دل نبی دے پیار کولو حکیم بلال صاحب حفظہ اللہ تعالی گل سن والی جی دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جے آ جگ وچوں لب دئی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ایم بلال تبسم صاحب کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں حضرت حافظ صاحب حافظ محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں
جنوں نبی دی نہیں حب گیا گمراہی وچ کھب او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں اس واسطے کہ رب نے سونے دی زبان پاک اتنی سچی بنائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما سبحان اللہ کاف قسم اٹھا کے ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب حفظہ اللہ تعالی استاد العلماء استاد الاساتذہ بڑی پیاری بات لکھ دینے اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے کاف قسم اٹھا کے رب آکھے تے اولا رکھیا نہ ہرگز مول میاں اپنے سارے جھگڑیاں چیڑیاں وچ کرو حاکم تسلیم رسول میاں جیڑا فیصلہ کرن رسول عربی ہووے ہر طرح نال قبول میاں مومن بن سو تائیں عبید اللہ نہیں تے دعوے نے سب فضول میاں اس سلسلے دے اندر جو لوگ دین دی تعلیم دے رہے نے اور دین تو آگاہ کر رہے نے خصوصی طور تے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور علامہ حشام الہی ظہیر صاحب الحمدللہ دین لوگاں تک پہنچا رہے نے اور میں سمجھنا حضرت علامہ شہید دی اولاد اللہ نے علامہ شہید دیاں دعاواں قبول فرمائیاں اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی اہلیہ دیاں دعاواں اللہ نے قبول فرمائیاں اور میں کہتے سمجھنا علامہ ابتسام صاحب دے نانا جان حضرت مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ دیاں دعاواں قبول ہویاں اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب محتسم الہی ظہیر صاحب حشام الہی ظہیر صاحب دے دادا جان حاجی ظہور الہی صاحب رحمت اللہ علیہ دیاں دعاواں قبول ہویاں کہ الحمدللہ اج بچے دین دا کم کر رہے نے اور جیڑا بھی کوئی اچھی بات کردا ہے او دے لئی دعا کریا کرو جس طرح جناب محترم پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین دعا پراواں نے بڑی سونی گل کی تھی اور انہوں نے کہا تبلیغی جماعت دے لوگ بہت شریف لوگ نے اے شریف ضرور نے مگر انہاں نوں لاوارث نہ سمجھا جائے وہ اللہ دا نام لین والے لوگ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک دے نال محبت کرن والے لوگ نے اس واسطے جڑے لوگ اللہ دے دین دا کام کردے نے انہاں نال محبت کرو اور جڑے لوگ دین دی دعوت دے رہے نے انہاں دا اسی احترام کرنے ہاں اور میں ایتھے ایک اور بھی گزارش کراں ایک بندہ بڑا بےہودہ آدمی ہے جیڑا کہ علماء دے بارے زبان چلاندا ہے اور خصوصاً علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے بارے اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے بچیاں دے بارے انہیں بکواس کیتا ہے انہوں انشاءاللہ ان قریب لوگ ویکھن گے دے انجام نو او دی درخواست میں رحمان سونے دی عدالت دے دیتی ہے او دے نام دی درخواست آسمان تے چلی گئی ہے اور انشاءاللہ اپنا انجام دیکھے گا اس واسطے اسیہ دنیا دیاں عدالتاں اگرچہ ان عدالتاں جو لوگ جا رہے نے
اور جانا مجبوری ہے. لوگ جاندے نے جا کے اپنے مقدمات درج کرواندے نے, پھر فیصلے ہوندے نے, بڑی بڑی دیر تک مقدمے چلدے نے. مگر میں درخواست اس عدالت ہی دیتی ہے جڑی عدالت سب تو عظیم ہے اور سب تو بہترین ہے اور سب تو نفیس ترین عدالت رب العالمین دی ہے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ تعالی. مولانا عبد الوہاب سٹھار صاحب کراچی والے, انہوں نے سارے دوستان سلام بھی کیا ہے, ساڈا بھی انہوں نے بہت بہت سلام ہے, اور نال انہوں نے ایک حکم بھی جاری فرمایا ہے. معافیاں آج لے اس کی پناہ اس رب العالمین دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج لے اس کی پناہ, آج مدد مانگ رب سے. سبحان اللہ. آج لے اس کی پناہ, آج مدد مانگ رب سے. بگڑی بناتا ہے وہی, بگڑی بناتا ہے وہی, کام سنوارے سب کے. بگڑی بناتا ہے وہی. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. آج لے اس کی پناہ. مولانا ہارون یاسر بھگوی صاحب توجہ. آج لے سلمان ربانی صاحب. آج لے اس کی پناہ, آج مدد مانگ رب سے. بگڑی بناتا ہے وہی, کام سنوارے سب کے. بگڑی بناتا ہے وہی. اور اللہ والا بڑی پیاری بات کردہ کہندہ ہے, معافیاں دے قلم ہے آج. مالکہ سانو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے. معافیاں دے قلم ہے آج, پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں. ٹھیر اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں, اخیر تیرا بندہ ہاں. آندے آندے ہوئی میں تھوں دیر اللہ سونیا. معافیاں دے قلم آج, غفلت اندر ساری عمر میں گزار لئی. سر تائیں گناہاں لیا کیر اللہ سونیا. معافیاں دے قلم آج, پھر اللہ سونیا. تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی, ٹڑاں دے مقابلے کی شیر اللہ سونیا. معافیاں دے قلم آج, پھر اللہ سونیا. گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں, مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونیا. معافیاں دے قلم آج, پھر اللہ سونیا. گل اے پسند تینوں, ٹھیر اللہ سونیا. تو میرا آخری یہ پیغام ہے, شہداء اہل حدیث دی عزت کیتی جائے, قرآن پاک دا احترام کیتا جائے, نبی علیہ السلام دا احترام کیتا جائے, صحابہ اکرام دا احترام کیتا جائے, اور نبی علیہ السلام دے دین دا احترام کیتا جائے. اور جس بندے نے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے بارے زبان کھولیے, میں انہوں یہ بات کہاں گا, انسان بن جا, انسان بن جا, انسانیت دے دائرے چ رہ, اور بندے دے پتراں والا کام کر, اور انساناں والا کام کر, اور حیا کر, شرم کر.
جس ہستی نے ساری زندگی ختم نبوت دی چوکھٹ تے چوکیداری کیتی ہے انہاں دا احترام کر، جنہاں نے توحید دا پہرا دیتا ہے، سنت تے پہرا دیتا ہے، اور جنہاں نے دین دا سپاہی بن کے پہرا دیتا ہے انہاں دا احترام کرتے۔ تینوں پتہ ہونا چاہیے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی آواز ابتسام الہی ظہیر صاحب دی صورت دے اندر زندہ ہے، حشام الہی ظہیر صاحب دی صورت دے اندر زندہ ہے، کاشف نواز رنداوا صاحب دی صورت دے اندر زندہ ہے، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب دی صورت دے اندر زندہ ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال قیم الہی ظہیر صاحب دی صورت دے اندر علامہ شہید دی آواز زندہ ہے، اور اللہ دے فضل و کرم دے نال یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی آواز زندہ ہے، خان نجیب شہید رحمت اللہ علیہ دی آواز زندہ ہے، مولانا عبد الخالق قدوسی شہید رحمت اللہ علیہ دی آواز زندہ ہے۔ میرے دوستو غم نہ کرو، بڑی ضرورت تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے، قرآن و سنت کی عظمت کے لیے ہم ہوں گے سب سے آگے اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے ہزاراں دوست احسان الہی ظہیر صاحب دس رہے نے کہ سلام کہہ رہے نے، اسی بھی انہوں نے اپنی طرفوں سلام کہنے ہاں، اور خصوصی طور تے مفکر اسلام، مجاہد ملت اور انتھک، بے لوس، بے خوف، بے باک اور علمی میدان دے اندر موجودہ اپنے ہم عمر علماء دے نواب، ہم اثر لوگاں دے نواب حضرت مولانا حافظ محمد اکبر اسد صاحب، جنہ دی ایک کرامت مینوں اللہ نے وکھائی کہ میں اس مرکز دے اندر حاضر ہویا جدوں حافظ صاحب نے بخاری شریف نو حفظ کیتا، حافظ البخاری جدوں بنے تو میں اتھوں لاہوروں چلیا، رمضان جٹ صاحب نے تاج ایک بنوا کے دیتا، میں انہوں آکھیا نہیں یار پیسے میں دینے نے، کہنے لگا نہیں حافظ صاحب نے تسی جا کے تاج پہنا دیو، اے ہی بڑی بات ہے، تو میں آ کے چاندی دا تاج پہنایا۔ اس موقع تے علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے۔ اس تو بعد لاہور حضرت مولانا مجاہد ملت مجاہد اسلام مولانا قاری محمد افضل عزیزی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جلسہ کرایا، انہوں نے جلسے تے بھی وہ پھر اللہ نے میرے کو تاج انہوں دے سر دے اتے پوایا، جس دا نتیجہ یہ نکلیا میرے جیسا بیکار آدمی اور گناہگار آدمی، عاجز انکسار آدمی تقریر کر رہا سی ٹینکی والی گراؤنڈ گجراں والا نشارہ روڈ، بہت بڑا مجمع ختم نبوت کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو علامہ طارق محمود یزدانی صاحب وہ تشریف لے آئے اور فرمان لگے مولانا یہ تقریر شروع نہیں کرنی جیڑی تبلیغ اللہ نے تواڈے کولوں 40 42 44 سال کرائی ہے، اسی تانوں تبلیغ دے معاملے دے اندر تاج سر دے اتے پانا چاہنے ہیں جڑا اللہ نے تواڈے کولوں تبلیغ دا کم لیا ہے۔ میرے دوستو میں سمجھنا حافظ محمد اکبر اسد صاحب دی کرامت ہے کہ میرے جیسے گناہگار نے انہاں دے سر دے اتے تاج پایا۔ اللہ پاک نے میرے کو بہت بڑے لیڈر، بہت بڑے جرنیل اور موجودہ نوجوانوں دے بہت بڑے قائد علامہ طارق محمود یزدانی صاحب کو تاج پوا دیتا۔ اللہ کسے دا حق نہیں جے رکھدا، مالک دے دین نال وابستہ ہو جاؤ، اللہ کو گناہاں دی معافی منگیے، نبی علیہ السلام دی غلامی دے اندر آ جائیے، کامرانی انشاءاللہ ساڈا نصیب بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا
غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ پچھلے دنوں میں کاموں کی گیا، خطیب اسلام مولانا محمد حسین مدنی صاحب، کاشف باجوہ صاحب، شاعر اسلام مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب، اسی طرح الحمدللہ اور بھی احباب ملے، مولانا مدنی صاحب دا بیٹا اسامہ مدنی۔ تو مدنی صاحب نے اتنے ایک بڑی بات کی تھی، فرمان لگے اپنیاں نیکیاں یاد کر کے نا، جڑیاں اللہ نے نیکیاں کروائیاں نے وہ یاد کر کے، انہاں عملوں نو یاد کر کے اپنے مالک اگے درخواستاں دیو، کہو یا اللہ اگر تینوں اے عمل پسند ہے جڑا تو میرے کولوں اپنی رضا واسطے کروایا، یا اللہ سانو معاف کر دے، اللہ اے کرونا وائرس تو نجات دے دے، اللہ اس پریشانی تو نجات عطا فرما دے، اللہ پوری دنیا نو اس پریشانی تو نجات عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، دعا کرو سارے مل کے، اللہ سڑیاں ساریاں دیاں پریشانیاں جو اس وقت پریشانی کرونا وائرس والی آئی اللہ دور فرما دے، یا اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما، اللہ توحید و سنت دا چرچا تے غلبہ فرما، یا اللہ سانو اسلام تے زندہ رکھی۔ قاری محمد اکبر اسد صاحب دی امی جان ابو جان نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے جوان فوت ہو گئے اللہ سب دیاں قبراں نو منور فرما۔ اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔